دوستو، رابعہ بصری ایک ایسی پاکیزہ، مقدس محترمہ اور برگزیدہ ہستی تھیں کہ اسلام کی تاریخ میں ان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا گیا ہے، جنہوں نے تمام عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ آج اس نیک خاتون کے بارے میں آپ حضرات کو بتائیں گے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر جن محترم لوگوں نے اچھے طریقے سے عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگی سنت نبی کے مطابق گزار دی، انہیں اولیاء اکرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس، محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں سے رابعہ بصری ایک ہستی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ دوستو، آخر رابعہ بصری کون تھیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری کو ہر عورت جانتی ہے کہ رابعہ بصری بڑی اعلیٰ درجے کی خاتون تھیں۔ عرب کی، عجم کی عورتوں کو پتہ ہے، رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی خوبصورت تھیں، نہ کوئی خاندانی تھیں، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ خاندان اچھا ہونا چاہیے تو وہ غلام تھیں، باندھی تھیں۔ شکل اچھی ہونی چاہیے تو وہ بدصورت تھیں۔ خیر، شکل کیسی بھی ہو، اولاد کے قابل تو ہو۔ رابعہ بصری اولاد کے قابل بھی نہیں تھیں، وہ بانجھ تھیں۔ بانجھ اس کو کہتے ہیں جو عورت اولاد کے قابل نہ ہو، اس کو اردو میں بانجھ کہتے ہیں اور عربی میں عقیم کہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، عورت ہونے کے لحاظ سے کوئی چیز ہے؟ پہلا تاثر شکل، تو شکل کالی تھی۔ دوسرا تاثر خاندان، تو خاندان غلام تھا۔ تیسرا تاثر اولاد کے قابل نہیں تھیں، بانجھ تھیں۔ میں نے کسی بادشاہ کی بیوی کا نام تو نہیں لیا، سکندر کی بیوی اور بنو امیہ اور بنو عباس کی ملکہ اور بیگم خاتون کے نام تو نہیں لیے۔ میں جن کی بات کر رہا ہوں وہ ہیں رابعہ بصری۔ ان کی عادت یہ تھی، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر اپنے خاوند سے پوچھتیں، آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر وہ پوچھتیں، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے کہ اجازت ہے تو پھر مصلی پر کھڑی ہو جاتیں اور فجر کی نماز تک مصلی پر ہی کھڑی رہتیں۔ ان کے خاوند جلد ہی فوت ہو گئے تھے، جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ حسن بصری بصرہ کے امام ہی کیا، سارے مسلمانوں کے امام تھے۔ وہ خود رابعہ بصری کے پاس چل کر آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ بصری کو شادی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل بھی نہیں تھیں۔ شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا، ان کو یہ لالچ ہوا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کے طفیل میں شاید میری بخشش ہو جائے۔ تبھی تو وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے، رابعہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں خود پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا، میری 4 باتوں کا جواب دے دو، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ حسن بصری کہنے لگے، وہ کیا باتیں ہیں؟ تو حضرت رابعہ بصری کہنے لگیں، بتاؤ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حسن بصری کہتے ہیں، یہ تو میں نہیں جانتا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ قیامت میں نام اعمال اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئیں گے، یہ بتاؤ کہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئیں گے یا الٹے؟ وہ کہنے لگے، میں یہ بھی کچھ نہیں جانتا۔ پھر آپ کہنے لگیں، اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی
और किसी के गुनाह बढ़ जाएंगे। ये बताओ कि मेरी नेकियां बढ़ेंगी या गुनाह बढ़ेंगे? वो कहने लगे, मैं ये भी नहीं बता सकता। फिर आप कहती हैं, अच्छा ये बताओ, जब लोग पुल सिरात से गुजरेंगे तो कोई पार निकल जाएंगे और कई नीचे गिर जाएंगे, तो क्या मैं पार कर लूँगी या दोज़ख में गिरूँगी? वो कहने लगे, मैं ये भी नहीं बता सकता। तो फिर आपने फरमाया, अच्छा जाओ, मुझे तैयारी करने दो, मुझे इन 4 बातों की तैयारी करनी है। मेरे पास शादी के लिए वक्त कोई नहीं है। एक दिन उठी, सालन पकाने के लिए देखा तो प्याज कोई नहीं है। अब परेशान बैठी हैं, न कोई बेटा है न कोई बेटी है, न कोई भाई है न कोई खादिमा। अब सोच में पड़ी कि प्याज कहाँ से लूँ। ऊपर से एक चील उड़ती हुई जा रही थी, उसके पंजों में कुछ प्याज थी। जब वो ऊपर आई तो उसके पंजे छूटे और प्याज सीधी राबिया बसरी की गोद में आ गिरी। अल्लाह ताला फरमाता है, जो हमसे दोस्ती लगाता है हम परिंदों को उसका खिदमत गुजार बनाते हैं। जी हाँ, जब अल्लाह से दोस्ती लगाते हैं तो अल्लाह ताला दुनिया उनके पाँव में लाकर डाल देता है। तो जब उनका इंतकाल हुआ, रात को इंतकाल हुआ, तो अपनी खादिमा से कहा, बस 2-4 आदमी बुला के मुझे जल्दी से दफन कर दो, किसी को ना बताओ, सुबह लोगों को बता देना, और मुझे कफन देना मेरी उसी चादर में जिसमें मैं तहज्जुद पढ़ा करती थी। तो उन्हें रातों रात दफन करके सुबह ऐलान किया गया और चारों तरफ शोर मच गया, हाय क्यों नहीं बताया, हाय क्यों नहीं बताया। तो अगली रात उनकी खादिमा ने उनको ख्वाब में देखा, सब्ज़ लिबास पहना हुआ, हुस्न जमाल सूरज चेहरे पर चमक रहा, और पूछा कि आपके साथ क्या मामला पेश आया है। तो आपने फरमाया, मेरे अल्लाह ने मेरे साथ बहुत उम्दा मामला किया है। आपकी वो चादर कहाँ गई जिसमें आपको कफन दिया गया था? कहा, वो अल्लाह ताला ने उतार ली है और मुझे जन्नत का जोड़ा पहनाया है, और उस चादर को अल्लाह ताला ने संभाल के रखा है। जब क़यामत के दिन मेरी नेकियों को अल्लाह ताला तोलेगा तो उस चादर को भी उसमें तोलेगा। प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सदका जारिया की नीयत से हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।